اللہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماہ رمضان المبارک 1440 سنہ ہجری کی 10 تاریخ ہے الحمدللہ، اور عاشقان رسول فجر کی نماز کے بعد یہیں فیضان مدینہ میں ہیں۔ ہزاروں معتکفین اسلامی بھائیوں نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کی سعادت پائی ہوئی ہے۔ فجر کے بعد ہمارا ایک بیان کا سلسلہ بھی رہتا ہے، مختلف عنوانات ہوتے ہیں۔ ایک مبلغ کے گھر پر فون کی گھنٹی بجی، وہ جب فون کی طرف گئے، وہ فون اٹھایا تو سامنے سے ایک جانی پہچانی آواز سامنے سے آئی، مگر وہ بات کرنے والا تھوڑا سا روکھا اور روٹھا تھا، اور کہنے لگا کہ حضور آپ اتنے بڑے مبلغ ہیں، داعی ہیں، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ تو سامنے والا پریشان، بولا بھائی جان کیا ایسا ہو گیا؟ فون کرنے والے نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں تو آپ کو بہت سلجھا ہوا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مطلب بھائی شکایت ہی کرتے چلے جاؤ گے یا بتاؤ گے بھی کہ بھائی مجھ سے غلطی کیا ہو گئی، میرا قصور کیا ہے کہ آپ فلاں شہر میں جا کر آپ نے بیان کیا اور بیان کے اندر آپ نے اس طرح انداز اختیار کیا، یہ درست نہیں تھا۔ آپ جیسا سلجھا ہوا سمجھدار اہل علم شخص کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا بھائی جان آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ بولا آپ ایسا بھی نہ کریں کہ میں کب کی بات کر رہا ہوں، پچھلے مہینے آپ وہاں پر تقریر کر آئے ہیں، بیان کر آئے ہیں، اور آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی تھوڑا رکو، جوتوں سمیت آ رہے ہو؟ بات یہ ہے جس شہر کا آپ مجھے حوالہ دے رہے ہیں، پچھلے 2 سال سے میں اس شہر میں گیا نہیں ہوں۔ بولا جی نہیں گئے؟ تو پھر وہ کون تھا؟ بولا وہ پوچھنا، وہ تحقیق کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے کہ وہ کون تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے پھر بات کرنی چاہیے، آئندہ احتیاط کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کر کے فون رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے یہ بات صرف سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہو، لیکن اس بات میں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کا بہت کچھ ہے۔ ہم کسی کی بات سن کر کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں ہوتی، ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، انفارمیشن پر کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تو کوئی کمیونیکیشن کا یا کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، یا ایسی کوئی ویڈیو نہیں تھی کہ آدمی ویڈیو دیکھ کر کے۔ میں آپ کو ویڈیو کی اگزامپل دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک ویڈیو آئی کسی کی، میں نام وغیرہ کچھ بھی نہیں بتاتا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تقریباً 3 یا 4 منٹ کی وہ ویڈیو تھی، اور اس ویڈیو میں جس صاحب کا اسکیم میں وضاحت تھی، وہ سوال جواب تھے، تو میں بھی حیران ہو گیا۔ میں پرسنل بول رہا ہوں آپ کو، میں حیران ہے کہ میں نے کہا یہ آدمی یہ بات کیسے کر رہا ہے؟ مطلب بالکل جیسے کہ اگلا ایمان سے خارج ہو جائے۔ اتفاق دیکھیں کہ کسی طرح میرے پاس اس کی ویڈیو کا مین لنک سمجھے کہ دستیاب ہو گیا فوراً۔ اس مین لنک پر اس کی وہ جو مکمل ویڈیو تھی وہ مل گئی۔ تو میرے خیال آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سب سسٹم کیا ہوتا ہے نا۔
تو وہ مین لینگویج کی پوری ویڈیو ملی. میں نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا, میں نے کہا یا غوث پاک, وہ 3-4 منٹ کی بات میں اور اس بات میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. پھر پتا چلا کہ 2 جملے یہاں سے, 1 جملہ یہاں سے, 3 جملے وہاں سے, 6 جملے وہاں سے نکال کر 3 منٹ کا جو اس کا ویڈیو کلپ بنایا گیا, اس ویڈیو کلپ کے اندر اتنی خیانت کی گئی, اتنی خیانت کی گئی کہ لمان واللفظ. یہاں جو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی ہے, تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ ویڈیو کلپ کے ذریعے دیکھی اور سنی ہوئی بات بھی درست ہو. کہ ایک بات جیسا میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اب کوئی میرا یہ بیان آدھے پونے گھنٹے کا نکال لے اور پہلے کی بات, بیچ کی بات, آخر کی بات اور شروع کی بات جس کو ملا ایڈٹ کو. اب پہلے جب ہم مدنی چینل میں بھی نہیں تھے, نہ ہمیں کوئی چینل کا آئیڈیا تھا, نہ ویڈیو کا آئیڈیا تھا, تو ہو سکتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے. لیکن اب چونکہ ہم بھی 10-11 سال ہو گئے مدنی چینل کے حوالے سے سارا یہ میڈیا کو سمجھ رہے ہیں. پھر سوشل میڈیا خود دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے, دعوت اسلامی کی اپنی ویب سائٹ ہے. تو یہ میڈیا جو ہے, الیکٹرانک میڈیا, ویب میڈیا, اس کو اتنا مطلب کہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور ایسا بنیادی طور پر ہمیں پرسنلی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, یعنی میں اپنی بات کروں تو ہمیں کوئی پرسنلی ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن ہمارے ساتھ ظاہر اتنا بڑا مدنی چینل ہے, اتنا بڑا ادارہ ہے, تو اس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس تجربے کار اور پروفیشنل لوگ آئے نا, جو سیکھے سکھائے تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کر جب کام کیا تب پتا چلا کہ یہ اس طرح مطلب کہ لوگ خیانتیں کرتے ہیں اور بددیانتی کرتے ہیں اور برائی مطلب کہ یہ پھیلتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا کہ کون سی ویڈیو صحیح ہے, کون سی ویڈیو غلط ہے. لہٰذا اب یا پہلے بھی اور اب بھی اور بعد میں بھی سوائے اس کے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں. بدگمانی سے بچنا یہ ضروری ہے. پہلا شخص جس نے فون کیا وہ بھی بدگمان تھا, اس کے پاس معلومات درست نہیں تھی. ہمارے پاس بھی معلومات درست نہیں ہوتی. ہمیں ابھی کوئی مطلب کہ جیسے ابھی آپ بیان کے بعد باہر جا کر کوئی کسی بھی طرح سے شوشہ چھوڑ دے نا کسی کے بارے میں, اچھا اوہ نہیں ہوگا یار, وہ کیا بولتا ہے واقعی, اوہ کرتے کرتے دم ہی نکل جائے گا اگلے گا. ارے بھائی کیا کر رہے, ارے دیکھو تو صحیح کیا بول رہے, ارے وہ تو ایسا ہے, میں تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا. کیا سمجھ رہے تھے بھائی؟ پتہ ایک آدمی آ کر کسی کے بارے میں بھی کوئی برائے بدل کر آپ کی چلا جائے گا اور آپ وہ کر کے بدل لو گے, نہیں نہیں ہاں نہیں نہیں ہاں ہمیں سارا آگے پیچھے کر دیا. ارے بھائی خدا کے بندو, کوئی مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کوئی تحقیق کر لو. کوئی وہ بھی تحقیق بھی تب کرو جب تحقیق کرنے کی بھی تو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے. کوئی معلومات لے لو. آپ بولو سوشل میڈیا پر, آپ سوشل میڈیا پر تو جتنا جھوٹ سوشل میڈیا پر اس وقت بولا جا رہا ہے شاید کم ہی جگہ پر بولا جا رہا ہوگا. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لکھو ڈالو, لکھو ڈالو, لکھو ڈالو. آڈیو بدل دو, ویڈیو بدل دو, ٹیکسٹ بدل دو, نام بدل دو, جو چاہے بدل دو بھائی. اور ہم پڑھتے او فارورڈ کر دیا, او فارورڈ کر دیا. اب کسی کی عزت جا رہی ہے, کسی کا نام خراب ہو رہا ہے, کسی کی قوم پر خدا نہ خواستہ بات آ رہی ہے, کسی کی بچی بدنام ہو رہی ہے, کسی کا بیٹا بدنام ہو رہا ہے, کسی کا خاندان بدنام ہو رہا ہے. کوئی معاذ اللہ آپ کی وجہ سے بے عزت اتنا ہو جائے کہ اس کو خودکشی کرنی پڑ جائے, لیکن او کر کے ڈال دیا سیدھا, او ارے واہ کر کے ڈال دی. بھائی تحقیق کرو, معلومات کرو کہ یہ بات درست ہے غلط ہے. یہ ذرائع نہیں ہے میڈیا اس طرح, یہ ذرائع نہیں ہے. آپ کو نارملی کبھی اخبار کی کٹنگ کبھی آپ کے سامنے آئی ہو, کبھی اخبار باخبر ذرائع سے, اب ذرائع چل گیا نا, ذرائع سے پتا چلا. اب کون سا ذریعہ ہے, کیا ذریعہ ہے, اپنے کو بھی نہیں پتا بھائی. اخبار میں خبر آئی ہے تو اخبار میں خبر ہے تو درست ہے. ایک کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے, جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, اور وہ کتاب میرے رب کا کلام ہے, وہ قرآن ہے. الحمدللہ اس رب کی رحمت سے اور محدثین کرام کی دن رات کی کوششوں سے, ان کی علمیت سے الحمدللہ انہوں نے حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جسے محفوظ کر کے رکھا ہے, جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے.
باقی رہی آپ کی میری بات، آپ کا میرا سوشل میڈیا، آپ کا میرا ٹی وی کے ذریعے پتا چلنا، اخبارات کے ذریعے پتا چلنا، اوہ کے ذریعے پتا چلنا، ہے کے ذریعے پتا چلنا، نہیں اوبے اوبے کر کے پتا چلنا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے یار. میری بات آپ سمجھ رہے ہو کہ جو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کل کو آپ کے بارے میں گلی میں محلے میں کھڑا کر کے بات کر دے گا تو لوگ مان لیں گے تو کہ آپ کو اچھا لگے گا؟ تو بدگمانی جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. کنفرمیشن کریں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان کے پیدا کر. بڑے سمجھدار سے سمجھدار لوگوں کو، پرسنل ذاتی تجربے کی بات، سمجھدار سے سمجھدار لوگوں کو میں نے کان کا کچا پایا ہے. کان کے کچے ہوتے ہیں، جو بات کریں گے مان لیں گے. کیسے مان لیں؟ اب جواب بھی سنو نا، جواب بھی تو بھی جواب ہے نا. جواب ایک مسلمان بتا رہا ہے، ہم بات نہیں سنیں گے. او بھائی تو ایک مسلمان کے بارے میں بتا رہا ہے نا، دوسرے مسلمان کی عزت برباد کر رہا ہے. اچھا پھر تم کیا کریں؟ تو اس کو پوچھو نا بھائی، تم جو کسی مسلمان کے بارے میں بات کر رہے ہو تمہارے پاس شرعی دلیل کیا ہے؟ کیسے بات کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پر اس کا پورا ایک نقشہ کھینچا ہے. مثال دیتا ہوں. انہوں نے ایک مثال دے رہا ہوں. انہوں نے کوئی بات کی کسی سے کہ یار وہ ایسا، اب وہ تھا کوئی اور، اس نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا. وہ بچ تک پہنچے گا، وہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں کہا میرے کو اس نے بتایا. وہ اس کے پاس جائے گا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے وہ پیچھے والے نے بتایا تھا. وہ پیچھے پہنچے گا تو آپ کو کس نے بتایا؟ اور مجھے وہ آگے والے نے بتایا تھا. وہ آگے پہنچے گا، وہ آگے والے کے بجائے آپ کو کس نے بتایا تھا؟ میرے کو کس نے بتایا تھا؟ میرے کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا، میرے کو تو کوئی نہیں بتانے والا تھا. یہ ہوتا ہے ہمارے تماشا. اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کسی کے کان میں آ کر کوئی بات کہہ کے چلا جاتا ہے. شیطان کسی کے کان میں کوئی بات کہہ کے چلا جاتا ہے. اس سے اگر پوچھو نا تمہیں بات کس نے کہی تو وہ اس کے نام کو نہیں آتا. بولا شکل کو ایسی تھی، نام اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون بات کر کے چلا گیا. شیطان کسی کے بارے میں کان میں بات کر کر جھوٹ بول کر چلا جاتا ہے اور وہ اس کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے. اور جناب وہ لاشیں گر جاتی ہیں، تباہی آ جاتی ہے، قومیں لڑ جاتی ہیں، بھائی لڑ جاتے ہیں. کوئی سگے بھائی کے بارے میں بات کر دیتا ہے، تمہارے بھائی نے یوں کیا مان لیتے ہیں. کوئی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے، تمہاری بیوی نے یوں کیا مان لیتے ہیں. بیوی کو کہ تمہارے شوہر نے یوں کیا وہ مان لیتی ہے. فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں، فوراً یقین کر لیتے ہیں. اولاد ماں باپ کے بارے میں بدگمان ہو جاتی ہے، ماں باپ اولاد کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، دوست کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، بزنس پارٹنر کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. بھائی بیچ میں لڑانے والے سو ہیں، چغل خور ہمارے درمیان اتنے سارے رہتے ہیں. تم چغل خوروں کو پکڑو نا، ایک دوسرے سے کیوں لڑ رہے ہو؟ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور چغل خور ہوتے ہیں. یہ ادھر کی ادھر لگاتے رہتے ہیں. نہیں ارے واہ. اچھا چغل خور کی ایک اور خرابی ہے کہ وہ آپ کا ہمدرد بنے گا. پتہ ہے آپ کے بارے میں وہ کیا کہتا تھا؟ آپ کے بارے میں یہ کہتا تھا. اچھا میرے بارے میں یہ بولتا تھا. ابے وہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں چپوں نا، ہاں تو میں چپوں بولوں گا نا تو مجھے پتا ہے تم بولے گا تو گندی نکالے گا، تیرے منہ سے اچھا نکلے گا. کب میں بولوں گا نا، بس میں بولوں گا نا. اب وہ کیا بولے گا؟ یہ پھر وہ بولے گا، اس کی فائلیں کھولے گا، جھوٹ بولے گا، سچ بولے گا. تو یہ چغل خور جا کر کیا کرے گا؟ کیونکہ چغل خور کو اس کی غذا ملتی ہے نا. جب آپ چغل خور کو کسی کے بارے میں اس کو غذا ملتی ہے نا، اس کو ٹانک مل جاتے ہیں، انرجی مل جاتی ہے. اوہی مزہ آ گیا نا، کسی کی اور برائیاں پتا چلی. اب یہ جا کر اسی طاقت کے تو اس کو جا کر بولے گا، اوہ یار میں اس کے پاس گیا تھا، ہاں وہ تو تیرے بارے میں یہ بول رہا تھا. وہ تو میں 2 باتیں بتائی تھی تجھے، میں تو بھی لحاظ کر گیا اس کا، اور بتاؤں. اب یہ اس کی اور فائلیں کھولے گا. چغل خور کے مزے لگ گئے. وہ ادھر سے اور غذا لے گا، پھر جا کر وہاں جا کے وومیٹنگ کرے گا، پھر وہاں اور کھائے گا، وہاں جا کے پھر وومیٹنگ کرے گا. یہ ادھر سے لیتا ہے، الٹیاں کرتا رہتا ہے، گند پھیلاتا رہتا ہے. ہم لوگ پہچانتے نہیں ہیں چغل خور کو. آپ کو میں ایک جواب سکھاتا ہوں. اس طرح جب بھی کوئی آپ کا واسطہ پڑے نا، آپ کو ایک جواب سکھاتا ہوں. اگر یہ جواب سیکھ گئے نا، یقین مانے معاشرہ مدینہ مکہ مدینہ ہو جائے گا نا، میٹھا مدینہ ہو جائے گا. جواب یہ سیکھ لو. آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے؟
کیا جواب ہے؟ بولیں، سیکھیں. آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے؟ پھر بولیں، آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے؟ ہم بتا، آپ کو کیسے پتا چلا بھائی؟ وہ اخبار میں پڑھا تھا. اخبار پڑھنا شرعی دلیل نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پر آیا، تمہیں نہیں پتا؟ نیٹ ویٹ بند ہے کیا تمہارا؟ یوں باتیں کرے گا. بولا یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. نیٹ پر تو کوئی بھی جا سکتا ہے. ارے فلاں جگہ پہ جا کر میں نے ویب سائٹ پہ جا کر سرچ کیا، یہ نکلا ہے. تو وہاں بھی سارے کو مطلب متقی پرہیزگار لوگ تھوڑی بیٹھے ہوئے سارے. جو ڈال دے وہ کمپیوٹر میں، جو ڈال دے وہ نیٹ پہ رہے، جو ڈال دے وہ سیٹلائٹ پہ رہے، جو ڈال دے وہ سرچ انجن میں نکل آئے گا. کون ہے بھائی یہ ڈالنے والا، بولنے والا؟ یہ کوئی تحقیق تو نہیں ہے. تحقیق کا ایک اپنا معیار ہے، ایک مسلمان کی عزت ہے. آپ بول رہے ہو، آپ سوچو آپ کیا کر رہے ہیں. مسلمان پر حرام ہے اس کی عزت، اس کا مال اور اس کا جان. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت میں دست اندازی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا یہ بدترین سود ہے. سن کر مان لینا. اللہ کی پناہ، بڑے بڑے سمجھدار کہلانے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور ایک فیصلہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیس میٹر تھا. میں تو بیٹھا تھا تو کسی نے کسی کے بارے میں بات کی. یقین مانو اس نے کہا کہ بھائی آپ جو میرے بارے میں بات کر رہے ہو میں نے ہوں ہی نہیں. اس نے اپنے نہ ہونے کے جو 4 دلائل دیے نا، سامنے والا اتنا عزت دار آدمی تھا. یعنی میں خود اس کیس میں بیٹھا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں انوالو ہوں اس کیس کے اندر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سا آدمی اتنے بڑے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہوئی نہیں، اور اسے 4 باتیں کی. اس بڑے آدمی کا منہ ایسا ہو گیا دیکھنے جیسا. وہاں ایک اور بھی سمجھدار آدمی بیٹھا تھا، اس نے باقاعدہ لقمہ دیا کہ یار آپ جیسا سمجھدار آدمی اتنی بڑی بدگمانی میں پھنس گیا. ہاں یار سمجھ نہیں پڑی کیا ہو گیا، میں تو سمجھا اسی نے کیا ہوگا، بس آپ سمجھتے رہو اسی نے کیا ہوگا. یہ جتنی میں ڈیٹیلیں کر رہا ہوں نا، آپ نہ جانے کتنے کیسز میں چلے گئے ہوں گے، کتنی چیزیں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی، کتنی باتوں میں آپ سوچ رہے ہوگے کہ آپ کو ایسا لگتا تو اس نے کیا، اس نے نہیں کیا ہوا ہوتا. بدگمانی ہوتی ہے، ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، اور مطلب کہ کوئی لڑانے والے بیچ میں ہوتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ایک حل. جس کے بارے میں آپ کو پتا چلا نا کہ اس نے آپ کے بارے میں ایسی بات کی، آپ ڈائریکٹ اس سے جا کے پوچھ لو. آپ ہمت کرو، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے بہت سارے اس معاملے میں تجربات ہیں جو میں اس وقت آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ ڈائریکٹ اس سے جا کے پوچھ لو، یار پونا چنا ایسے نہیں بولا کہ تم نے یہ میرے بارے میں کیوں بولا، یہ نہیں کرنا، وہ فون والا کام نہیں کرنا. اچھا ابھی اس کا نام بھی نہیں بتانا جس نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں. آپ صرف اس کو جا کر اتنا کہیں کہ یار پتا چلا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یوں بولا. میں نے کہا چلے آپ سے پوچھ لوں، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، اگر آپ کی غلط فہمی ہے تو میں دور کر دوں، اگر میری غلطی ہے تو میں اپنی اصلاح کروں. یقین مانو اتنا خوبصورت جملہ ہے یہ جو میں نے اب آپ کو بتایا. 2 جملے کیا کہ اگر آپ کی غلط فہمی ہے تو میں دور کر دوں گا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں نے یہ نہیں کیا، یا پھر میری غلطی ہے تو میں قبول کر کے معافی مانگ لوں گا. کیس ختم، جھگڑے ختم، خاندان کے جھگڑے ختم، دوستوں کے جھگڑے ختم، پارٹنروں کے جھگڑے ختم. اگر آپ آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، خوف خدا والے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ایسی مدد ہوگی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. آپ 2 باتیں سیکھ لیں. آپ ڈائریکٹ بات کر لیں کہ یہ پتا چلا ہے بھائی. ایک جملہ ہے، دروغ با گردن راوی، یعنی جھوٹ جو ہے نا یہ بولنے والے کی گردن پر ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نہیں کیا. وہ اگلا اگر سے نہیں کیا ہوگا تو وہ منع کر دے گا، تو آپ بھی پھر ٹوپ میں نہیں جانا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. آپ ٹھیک ہے منع کر دیا تو منع کر دیا، ختم، چلیں، چھوڑ دے. اپنے خوش رہیں، حشاد بشاش رہیں، جھومتے رہے، مدینے کی یادوں میں گھومتے رہے. کیوں کسی کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ کیونکہ اصل قصور تو چگل خور کا ہے نا جس نے آپ کو آ کر بتایا. اگر کسی نے اس کو بات آپ کے خلاف کہی بھی ہے، اس کو ضرورت کیا تھی آپ کو آ کر بتانے کی؟ ہاں خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے خلاف
چوری کی، ڈکیتی کی، یا اس طرح کی اللہ نہ کرے کوئی سازش کر رہا ہے اور کنفرم کو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، پھر کوئی آ کر اگر آپ کو ہمدردی کرتا ہے تو وہ اصل میں چگلی نہیں کر رہا، آپ کو نقصان سے بچا رہا ہے. مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ چگل خور ہے. تو بدگمانی ہمیں نہیں کرنی اور سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں. جس کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ ہاتھ اٹھا دے. سمجھ میں آ گئی تو ہاتھ اٹھا دے. ہاں، اس کے لیے ذہن کو، دل کو، دماغ کو کھلا رکھے جو میں کہنے جا رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے، جیسے یہ فون ہے، ہم نے ڈائریکٹ کسی کو ڈائل کیا، ٹھیک ہے، ڈائل کیا، اب وہ ادھر آگے گھنٹی بج رہی ہے. ابھی ہمارا جملے نارملی کیا ہوتا ہے، یہ پوچھیں گے کیا ہوا عمران، گھنٹی بج رہی ہے، کیا ہوا؟ اب یار اٹھا نہیں رہا یار، دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا. اٹھا لے، اٹھانا. بتے بتے بند ہو گیا. دیکھا میں کہا تھا نا نہیں اٹھائے گا یہ. وہ خدا کے بندے، وہ باتھ روم میں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ موبائل ہے ہی نہیں اس کے پاس، چوری ہو گیا ہے. ہوتا ہے ایسا، چوری ہو جاتا ہے موبائل یار، نہیں ملتا موبائل، تو یہ ہو جاتا ہے. اب ہم نے ڈائریکٹ کیا کر دیا، اٹھا نہیں رہا ہے. تو پہلے سے پتا تھا نہیں اٹھا، تو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی ولایت کی منزل پر ہو. یہ تو تم جو بول رہے ہو یہ تو گناہ ہے. کئی بعض صورتوں میں گناہ ہو جاتا ہے. آپ کدھر کا نیک آدمی ہے؟ اور نیک آدمی یہ بولے گا نہیں. موبائل کے اندر اس کا فوٹو نظر آ رہا ہے، موبائل میں اس کی مومنٹ نظر آ رہی ہے، موبائل میں پتا چل رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو تم کو بھی نظر آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، خالی ایسے ڈیڑھ شہری یار. دیکھا نہیں اٹھایا نا، ارے بھائی نہیں ہے اس کے بعد موبائل. اچھا پھر ایک اور نہیں ہے، اب اس کے تو دماغ میں عجیب کیڑا پھنس گیا ہے نا بدگمانی کا. نکالنا ہے نا، انشاءاللہ نکال کے دم لیں گے. پھر وہ دوسری بولے گا اچھا چلو ٹھیک ہے نہیں اٹھایا، پھر فون کیوں نہیں کیا؟ مس کال تو دیکھی ہوگی نا، مس کال تو دیکھی ہوگی، پھر فون کیوں نہیں کیا؟ پتا ہے نہیں کرے گا. ارے اللہ کے بندے، اس کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، مہینے کی پہلی تاریخ ہے، سیلری ملی نہیں ہے اس کو، کہاں سے فون کرے گا؟ اچھا چلو بیلنس بھی ہے، پھر اس کی بیٹری ختم ہو گئی. بھائی موبائل کی بیٹری ختم نہیں ہو سکتی؟ نہیں بیٹری بھی صحیح ہے، چلو بیٹری بھی صحیح مان لیا. بھول گیا، بھول نہیں سکتا آدمی بھول نہیں سکتا، بھول گیا، ذہن سے نکل گیا. الانسان مرکب للخطا والنسیان، یعنی ہم جیسا انسان یہ مطلب مرکب ہے، یعنی خطا بھی ہو سکتی ہے، بھول بھی سکتا ہے وہ. تو حسن ظن من حسن عبادتی، اچھا گمان یہ اچھی عبادت سے. کوئی اچھا سوچو بھائی، خدا کا واسطہ اچھا سوچو. موٹر سائیکل پر ہوگا، اب گھنٹی کی آواز نہیں گئی اور اچھا ہی نہیں گئی، بیچارہ گھنٹی آواز سنتا، فون نکال دا اور یوں چلتا. کیسے چلتے دیکھا ہے نا، یوں جا رہے ہوتے موٹر سائیکل پر، یوں جا رہے ہوتے، یا کھڑا آیا ادھر موٹر سائیکل، یہ گرا موبائل گرا، موبائل اٹھانے کے لیے گیا، خود بھی گرا، لے سر گیا، ادھر موبائل گیا ادھر سر گیا. ایسے منظر دیکھا ہے کسی کو؟ کس نے دیکھا ہے ایسا آدمی؟ دیکھا کبھی؟ یہ دیکھا ہے نا. آپ ایسا نہیں بننا. کون نیت کرتا ہے؟ بھائی آپ کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے گا، گر جاؤ گے، اتنا سیکھا ہے. بھائی مدنی قافلوں میں سفر کون کرے گا؟ چوٹ ووٹ لگ گئی تو ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اب کیا لوگوں نے نیا نکالے، ہیلمٹ پہن دیا، ہیلمٹ کے اندر موبائل بتا دیا، یا پھر وہ ہیڈ فون لگا دیا اور اس کے سامنے رکھ دیا، ٹینکی کے اوپر موبائل لگا ہوا ہے اور وہ بات کر رہا ہے. اس پہ کسی نے بول دیا اوے یار غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ تو ٹھا کر کے پھر ٹھوک دیا اسے، گیا دوبارہ. یہ عجیب ہے یار، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ہوا اس کی گھنٹی بجی ہی نہیں، اسے سنی نہیں. سنتا تو پتہ نہیں بیچارے کا کیا حال ہو جاتا. ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے، جو سمجھانا چاہتا وہ سمجھیے آپ. ہمیں بدگمانی، اس کا جملہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو فون کیا
اور اس نے فون نہیں اٹھایا یا فون نہیں اٹینڈ ہوا، نہیں اٹھایا بھی جملہ نہیں ہے، فون اٹینڈ نہیں ہوا تو آپ کا جملہ یہ بولے نا کیا ہوا، اٹینڈ نہیں ہوا، فون اٹھا نہیں، اٹھایا نہیں اور اٹھا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اٹھایا نہیں کا مطلب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اٹھایا نہیں ہے، ایسا نہیں، وہ اسے دیکھا ہی نہیں ہے، موبائل اس کے بچے کے پاس تھا، موبائل کہیں کھو گیا تھا، موبائل رکھ کے سو گیا تھا، سو کیوں گیا تھا؟ ارے بھائی اب سوئے گا نہیں یار، یہ کچھ سونے کا ٹائم ہے، تم سے پوچھ کر سوئے گا، کون سا سونے کا ٹائم ہے؟ تو گھنٹی تو کھلی رکھنی تھی۔ آپ جیسے آدمی جس کے دوست ہوں وہ گھنٹی کھلی رکھ کر کے اس نے اپنی نیند کی وہ کھانا خراب کرنا ہے؟ اچھا سائلنٹ کر کے سو گیا تھا، کیونکہ آپ جیسا آدمی فون کرے گا وہ نیند میں اٹھے گا، کیا ہے نہیں وہ ایسے ہی بات کرنی تھی، فضول سا آدمی ہے، اس کے لیے بھی کیا کوئی آدمی گھنٹی کھلی رکھتا ہے؟ تو یہ تماشا ہے ہم لوگوں کے یہاں۔ اچھا کسی نے کہا تھا میں آؤں گا، پیسے اسے لینے ہیں، بھائی آج آ رہا ہوں، آپ کو میں 10,000 روپے جو آپ کے نکلتے ہیں نا آپ کو میں دے جاؤں گا، اب اپنے انتظار کر آیا نہیں، میں تو جانتا تھا یہ نہیں آئے گا، ایک نمبر کا گولی ہے، گولی کدھر کا گولی ہے بھیا، دیکھو نہیں آیا، اچھا معلومات تو کرو کیوں نہیں آیا، کیا معلومات کرنی بھائی، نہیں آنا تھا اس کو، معلومات تو کرو کیوں نہیں آیا، فون کریں گے بھائی کیوں نہیں، اچھا ہمارا بھی انداز ہے نا، او گولی دے دی نا، وہ شامے صاحب کو بولے گا میرا بیٹا ہسپتال میں ہے، میں ہسپتال آیا ہوں، بیٹا سیڑھی سے گر گیا تھا، اب آپ کی شرمندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یا بولے گا بھائی ہسپتال میں ہوں، آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا، گر گیا تھا، پلاسٹر بندھا ہوا ہے، ٹانگ کا فریکچر ہو گیا ہے، 10,000 تو اسے پلاسٹر میں چلا گیا، اب انتظار کرتے رہو تم 10,000 روپے کا، 6 ہفتے کے بعد پلاسٹر کھلے گا اس کا۔ یہ ہوتا ہے، بدگمانی نہیں کرنی، بدگمانی، حسن زن، صرف حسن زن، اچھا گمان رکھنا ہے، بدگمانی تو نہیں ہوتی، بعض وقت بعض چیزوں کے قرائن ہوتے ہیں، بہت واضح چیزیں ہوتی ہیں، وہاں کنفرمیشن ہی ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم ہو جاتی ہے تو وہ مذائقہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوا کرتا، تو اللہ ہمیں بدگمانی سے بچائے، ہمیں برائی سے بچائے، اور ہمیں اللہ کریم اچھے اور گمان رکھنے کی توفیق عطا۔ میں نے ایک بہت خوبصورت واقعہ میں نے پڑھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو، کہ ہمیں کیسا ذہن رکھنا چاہیے۔ اچھا یہ واقعہ جو لکھا گیا ہے یہ بزرگ ہیں 465 سن ہجری کے، کون سی؟ 465 سن ہجری۔ سیدنا ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی خادمہ تھی جس کا نام تھا زیتونہ، وہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سخت سردی میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کے لیے کچھ لاؤں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دودھ اور روٹی لانے کا مجھے کہا کہ اب دودھ اور روٹی لے آؤ، میں چیزیں لا کر خدمت میں حاضر کر دی، آپ کے سامنے کچھ کوئلے پڑے تھے جنہیں آپ ہاتھ سے الٹ پلٹ رہے تھے، آپ نے روٹی لی اور کھانا شروع کر دیا، اب منظر یہ تھا کہ آپ روٹی کھا رہے تھے اور دودھ آپ کے ہاتھ پر بہ رہا تھا جس پر کوئلے کی کالک لگی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، خادمہ کیا کہتی ہے، یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا یا اللہ تیرے یہ ولی کس قدر گندے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی صفائی کا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں کسی کام سے گھر سے نکلی، اچانک عورت آ کر مجھ سے چمٹ گئی اور مجھ پر اپنے کپڑوں کی گٹھڑی کی چوری کا الزام لگانے لگی، میرے بارہا کہنے کے باوجود لوگ مجھے پکڑ کر تھانے لے گئے۔ اچھا اب حضرت جس کی میں خادمہ تھی ان کو اطلاع ملی، ابو الحسن نوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہ تشریف لے آئے اور میرے حق میں سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دو۔ تھانے والے نے کہا کہ بڑی ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ حضور
کیسے چھوڑ دو, اس کے اوپر تو چوری کا الزام ہے, اس نے اس عورت کی گٹھری چرائی ہے, یہ سامنے عورت کھڑی ہوئی ہے. اتنے میں ایک اور لڑکی جلدی جلدی تھانے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور یہ بے قصور ہے, گٹھری میرے چورائی تھی, گٹھری میرے پاس ہے. تو یوں وہ خادمہ کو پولیس والے نے چھوڑ دیا. جب وہ باہر نکلی تو حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کیا فرمایا, اب یہ سنیے. آپ نے فرمایا کہ اب دوبارہ کہو گی کہ الہی تیرے ولی اس قدر گندے ہوتے ہیں؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور فوراً میں نے توبہ کر لی. تو پتہ چلا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں کوئی خدا نہ خواستہ الٹی سیدھی بات کہہ دیں, بدگمانی کر دیں, اور وہ ہو اللہ کے حضور مقبول, اور اس کی وجہ سے ہم آزمائش میں آ جائیں. اسپیشلی جو اللہ کے نیک بندے جیسے ولی ہوتے ہیں, جیسے ہمارا گمان ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیر ہوتے ہیں وہ ولی, ہم اپنے پیر کو ولی مانتے ہیں. جیسے میں اپنے پیر صاحب کو ولی مانتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. اب اپنے ان کو دیکھ کے اپنے بولے یار یہ یوں تو یہ یوں, یہ جو بھی مطلب اس طرح کے اللہ کے نیک بندے بزرگ ہوتے ہیں, تو بعض ایسے مطلب خما کھا کے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں, وہ مطلب الٹی سیدھی پھر ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے. ان کو کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نہ جانے ان کی کون سی بات اللہ تعالیٰ کو بری, اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے, پھر وہ ان کے اوپر پریشانی آئے گی. اللہ کے ولی کا تو کیا جائے گا, وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے, وہ تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یار ان کو یوں نہیں کرنا ہے, بعض اوقات خالی خالی کی تنقید کرتے ہیں نا اللہ کے نیک بندوں پر, ان کو سمجھ تو آتی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم نے ہمارے امیر سنت کو دیکھا ہے, بڑے صفائی والے, بڑے ستھرے اور بڑی مطلب نظافت والے ہیں. لیکن ہوتا ہے نا کہ بعض لوگوں کو دیکھ کر, یا ہمیں ہی کوئی بات اللہ نہ کرے سمجھ میں نہ آئے, تو اگر کوئی اس طرح کی بات سمجھ میں نہ آئے نا, تو اپنے طور پر فیصلہ کر کے اظہار کرنا, یہ اس نے تو دل میں کہا تھا اور اس کا یہ حال ہو گیا, جو کسی اور کو کہے تو اس کا کیا حال ہوگا. تو ہمیشہ اللہ کے اولیاء جو ہے نا, اولیاء اللہ, ان کے معاملے میں ہمیشہ ڈرنا چاہیے, کوئی کمزور بات کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے, ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. بعض یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے ایک مرید کا واقعہ پڑھا کہ اس کے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے بیٹھے کمرے میں چلے گئے. مرید باہر بیٹھے ہوئے تھے, کمرے میں چلے گئے. کمرے میں گئے تو اتنے میں ایک عورت نظر آئی اور وہ بھی کمرے میں چلی گئی. کمرہ بند. تو پلپلے ٹائپ کے مرید ہوتے ہیں نا, بعض مرید پلپلے ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو ایک پلپلے ٹائپ کے جو مرید ہیں وہ تو بھاگ گئے, پیر ہے ڈبا ہے, یہ کوئی طریقہ ہے, وہ بھاگ گئے, چلے گئے, آگے پیچھے ہو گئے. ایک مرید بیٹھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب کا دروازہ کھلا, پیر صاحب باہر آئے. کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا حضور پانی گرم کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو غسل کی حاجت ہو. اب پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا دوسرے تو بھاگے, آپ نہ بھاگے. کہا میں بھاگ کر کیا کرتا, میں تو آپ کا مرید ہوں. اور اس نے ایک دو جواب دیے جو میں لائیو نہیں دینا چاہتا. تو پیر صاحب نے پتہ کیا کہا؟ پیر صاحب نے کہا یہ جو عورت تم نے دیکھی تھی نا, یہ عورت دنیا تھی جو تمہیں دکھائی گئی, اور یہ میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس دنیا کو قبول کرنے سے منع کر دیا. وہ بدگمانی کرتے ہوئے چلے گئے, تو حسن زن قائم رکھتا ہوا ٹک گیا. پھر اس پیر نے اس مرید کو کہاں کے کہاں پہنچا دیا. بعض اوقات ہوتی ہے ایسی چیزیں, آزمائش ہوتی ہے, مریدوں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے. پیر یہ فرائض کا پابند ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, میری باتوں کو کسی اور سینس سے مت لے جائے گا. یہ آزمائش تھی, مریدوں کی آزمائش تھی. ہوتی ہے بعض اوقات. ایک مرید پیر صاحب کے پیچھے پڑا ہوا تھا, مجھے اسم اعظم دو, مجھے اسم اعظم دو, مجھے اسم اعظم دو, اسم اعظم چاہیے, تو میں یہ اسم اعظم. پیر صاحب بولے بھائی تو اسم اعظم نہیں ہے تیری پوزیشن. بولا نہیں مجھے اسم اعظم چاہیے. ایک دن پیر صاحب نے ایک تھال میں اوپر ایک پیالہ رکھا اور کہا کہ جا اس کنارے پر ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تھال اس کو دے کر آ جا.
دیکھ پیالہ ہٹا کر مت دیکھنا. تو وہ چلا گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ تھال ہلنے لگا, پتہ نہیں کیا ہے. آگے گیا, پھر تھال ہلنے لگا, پھر آگے گیا, پھر تھال ہلنے لگا. اب اس کو تشویش ہوئی کہ پیر صاحب نے کیا دے دیا ہے. اس نے پیالہ ہٹایا, اندر میں کوئی چھوٹا تھا پرندہ تھا, پھر کر کے اڑ گیا. وہ گیا پیر صاحب کے بعد, پیر صاحب یہ کیا مزہ آ گیا, آپ نے اس کے اندر کوئی پرندہ رکھا تھا, اڑ گیا. تو پیر صاحب نے, میں نے منع کیا تھا نا ڈھکن مت ہٹانا. کہا وہ ہل رہا تھا, کیا کروں. تو پیر صاحب نے کہا تو ایک امانت نہ سنبھال سکا تو اسم اعظم کو کیا سنبھالے گا. پیر جانتا ہے کہ کس مرید کو کیا دینا ہے, ولی جانتا ہے کہ کس بندے کو کیا بتانا ہے. ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور نہیں ملتا تو کہتا میں ملا نہیں. ارے ہماری اوقات نہیں ہوتی, ہماری پوزیشن نہیں ہوتی, ہم ہوتے ہی نہیں ایسے. تو یہ تو چلو 26 رمضان آئے گی تو انشاءاللہ مزید تذکرہ کریں گے. لیکن یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, بندہ بدگمان ہو جاتا ہے, اپنے پیر سے بدگمان ہو جاتا ہے. یار پیر صاحب نے کوئی دیا ہی نہیں, پیر صاحب نے دیا نہیں, تو نے پیر صاحب سے لیا نہیں. اگر پیر صاحب کسی کو دے نہ رہے ہوتے تو یہ مناظر نہ دیکھ رہے ہوتے تم. ایسا نہیں ہے. تو میرا پیر میرا پیر میرا پیر 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 ہوتا ہے, مرشد مرشد ہوتا ہے. اور کامل پیر ہونا کامل چاہیے. کامل پیر کی چار شرائط ہیں. نمبر 1 عالم ہو, نمبر 1 عالم ہو, میرا پیر عالم ہے. نمبر 2 صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو, میرا پیر صحیح العقیدہ سنی مسلمان ایسا کہ اس نے لاکھوں کو صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا ہے. تیسری شرط فاسق کے معلن نہ ہو, اعلان گناہ نہ کرتا ہو, وہ ایسا گناہوں سے بچتا ہے کہ اس کے صحبت میں آنے والا بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے. چوتھی شرط کہ اس کا سلسلہ کہیں بھی منقطع ہوئے یعنی ڈسکنیکٹ ہوئے بغیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہو. الحمدللہ ہمارے پیر صاحب کا شجرہ دیکھ لو, 4100 نمبر میرے پیر صاحب کا ہے, مسلسل تسلسل کے ساتھ جا رہا ہے اور میرے آقا سے سلسلہ جا کر مل جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو 4 شرائط یہ ضروری ہیں. کتنی شرطیں؟ 4 شرائط یہ ضرور دیکھنی ہوتی ہے پیر میں. کسی کو بھی پیر بنانا ہو نا, یہ 4 شرطیں ضرور دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہ فاسق معلن نہ ہو, بے پردہ عورتوں میں رہنا, تو نمازیں اعلانیہ قضا کر دینا. اسی طرح مطلب غیر شرعی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں, تو غیر شرعی زیورات پہن لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پہن لیتے ہیں. ایسے سے عجیب و غریب قسم, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. عجیب و غریب قسم کے بہت عجیب ڈرامے ہوتے ہیں یار. بعض تو ایسے عجیب 2 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ پورا دن گزار دو, وہیں بیٹھے ہوئے تخت پر. حضور زور کہاں پڑی, آہستہ بولو. ارے حضرت نے زور کہاں پڑی, حضرت نے زور مدینے میں پڑی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اثر ہو جائے گی, وہیں بیٹھے ہوئے. حضرت کے بارے میں مت بولو. ابے حضرت نے اثر کہاں پڑی, حضرت نے اثر مکے میں پڑی ہے. اچھا یہیں بیٹھے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد مغرب ہو جائے گی, پھر پوچھیں بھائی مغرب ہو گئی, حضرت کے بارے میں مت بولا کرو. یہ ساتھ ہوتے نا 2-4 اس طرح کے, نہ مت بھائی حضرت مغرب بغداد میں پڑی ہے. اچھا چلو بھائی. اچھا پھر عشاء ہو جائے گی, پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں گے حضرت عشاء کہاں پڑی, حضرت نے عشاء, تمہیں کیا پتا حضرت نے عشاء, حضرت نے عشاء اجمیر شریف میں پڑھی ہے, غریب نواز کے دربار میں پڑھی. اچھا بھائی غریب نواز کے دربار میں پڑھ لیے. پھر فجر ہو گئی, پھر پتہ چلا فجر کدھر پڑی, تو بھائی فجر بولے گا تو نہیں کہتا تو بستر پہ دے. فجر تو حضرت نجف اشرف میں مولا علی کے دربار میں تھے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اچھا اب وہی کو چالاک آدمی تھا, کہا حضرت نے کھانا کہاں کھایا ہے. وہ کھانا تو گھر میں بیٹھ کے کھایا. کیوں کھانا کھانے کے لیے حضرت کسی دربار میں نہیں چلے گئے. 3 ٹائم کا 4 ٹائم کا کھانا اپنے گھر میں کھا رہے, نمازیں جا کر یہ کہیں نہ کہیں بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے جا کر نمازیں پڑھ کر آ گئے. یہ 2 نمبر کے لوگ ہیں, جھوٹے, دھوکہ دینے والے, بے پردہ عورتوں کے ساتھ غلطیاں کرنے والے.
لوگوں کو لوٹنے والے یہ اس طرح کے لوگ ہیں. میں منع نہیں کرتا, داڑھی بھی ہوتی ہے ان کی, ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں وہ, مگر وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی وجہ سے تم بدگمانی کرو اور ہر داڑھی والے اور ہر عامل کو اور ہر پیر کو اور ہر مولانا کو برا بولو. ہر کوٹ پہننے والا پروفیسر نہیں ہوتا, ہر کالا جبہ پہننے والا وکیل نہیں ہو جاتا, ہر کلینک کھول کے بیٹھنے والا صحیح ڈاکٹر نہیں ہوتا. تائی ڈاکٹر خود پکڑے جاتے ہیں, 2 نمبر کے ڈاکٹر. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. جو شخص پیر بن سکتا ہے اس کی 4 شرائط میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ارشادات کے مطابق آپ کو بتا دی ہے. جب ایسا کوئی شخص مرد کلندر اس پرفتن دور میں مل جائے تو اس کو ہاتھ پکڑ لو اور پھر آنکھ بند کر لو. بات سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ کھلی رکھو, 4 شرطیں دیکھنی ہیں. آنکھیں کھلی رکھو کہ 4 شرطیں دیکھنی ہیں. جب ایسا مل جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, اب آنکھ بند کر لو, انشاءاللہ وہ پار لگا دے گا انشاءاللہ عز و جل. پیر صاحب یاد آ رہے ہیں نا؟ پیر صاحب یاد آ رہے ہیں نا؟ یہ جب بھی ایسے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا اپنے کو پیر صاحب یاد آ جاتے ہیں. شکل صاحب نہیں آ جاتی ہے نا. اب کیسی پیاری پیاری باتیں کرتے, مسکراتے بہت اچھے ہیں, شکل بہت نورانی ہے, تو امامہ بہت اچھا ہے. یہ نئے نئے اسلام میں آئے ہوتے ہیں, بس دیوانے ہو جاتے ہیں کہ جیڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے. جیڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. پیر میرا پیر میرا پیر میرا میرے سونے مرشد دا پیارا پیارا امام آئے, کالیاں زلفانے سوڑا چچا کرتا ہے. میرے سوڑے مرشد دا پیارا سا امام آئے, کالیاں زلفانے سوڑا چچا کرتا ہے. مہندی لگی داڑھی دیکھو بیا لشکار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بس میرا پیر میرا عظمت والا میرا پیر ہمت والا میرا پیر طاقت والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. تو یہ الحمدللہ امیل سنت کی برکتیں ہیں کہ یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرشد و پیر عطا فرمائے. ہر ایک ان سے مرید نہیں ہے, یہاں موجود ہر کوئی مرید ہوئی ضروری نہیں ہے. اور نہ دعوت اسلامی میں رہنے کے لیے یا مدنی کام کرنے کے لیے امیل سنت کا مرید ہونا بھی ضروری نہیں ہے. دعوت اسلامی صرف امیل سنت کے مریدوں کی نہیں ہے, دعوت اسلامی ہر عاشق رسول کی ہے. باپا امیل سے فرماتے جو کہتا ہے یا رسول اللہ دعوت اسلامی اس کی ہے, جو رسول اللہ کا ہے دعوت اسلامی اس کی ہے, کہ دعوت اسلامی خود پیارے آقا کی غلامی کا نام ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان. اسی طرح دعوت اسلامی صرف قادری سلسلے والوں کی نہیں ہے, سہروردی بھی اس میں, چشتی بھی اس میں ہے, نقشبندی بھی اس میں, بلکہ اگر کوئی کسی سلسلے کا نہیں بھی ہے مگر ہو یا رسول اللہ کہنے والا, ہو عاشق رسول, دعوت اسلامی ہم سب کی ہے. تو یہ کانسیپٹ کلیئر لے. تو میں نے تھوڑا سا وہ بزرگ تو بدگمانی تو اس طرح کی باتیں چلی, تو چلو گھومتے 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 پیر صاحب کی گلیوں میں چلے گئے تھے. ذکر مرشد ہو گیا, کچھ 26ویں کی ریہرسل ہو گئی.
یہ بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ چلو یار 26 میں آنے والی ہے. 26 رمضان مبارک میرے پیر صاحب کا جشن ولادت ہے. انشاءاللہ مل جل کے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اللہ کی رحمت سے, کیونکہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. انبیاء سنت اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, جتنے بھی کامل پیر ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے مریدوں کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے. اور انبیاء سنت تو میں کہتا ہوں امت کے لیے بڑی نعمت ہے کہ یہ مطلب کہ محسن ہے, یہ محسن ہے ہمارے, یہ حکیم الامت ہیں. ان کے بڑے احسانات ہیں. دعوت اسلامی کہ جس طرح انہوں نے کام کیا, میرے پیارے اسلامی آپ میں سوچ بھی نہیں. بولنا ٹھیک ہے, میں بھی بول لیتا ہوں, میرے سوچ میں کہہ لیتے ہیں, لیکن اس طرح ایک فیملی ممبر, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بھائی کا انتقال ہو گیا, ایک گھر کے کمانے والے, ایک گھر کے کمانے والے, بچے, بہنیں, فیملی, اور اس میں یہ کام. ہمارے 4 گھر کے افراد ہوتے ہیں, ہم لوگ کو ٹائم نہیں ملتا. انہوں نے اتنی فیملی کے ساتھ ہوتے, اور پھر اللہ کی رحمت سے علم, عمل, کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی بچوں کا حق ادا نہ کیا ہو. اور ساتھ ساتھ امامت بھی ہے, مسجد بھی ہے, خدمت بھی ہے, شرعی مسئلے بھی ہیں, مفتیان کرام کے پاس جانا بھی ہے, قوم کو لے کر چلنا بھی ہے, دعا فاتحہ, قبرستان جانا, جنازے پڑھانے, اور سب کچھ کرنا ہے. اور پھر دعوت اسلامی ہاتھ آ گئی, دعوت اسلامی لے کر چلنا ہے. اور الحمدللہ 1981 سے شروع کیا, اور اس وقت 2019 پہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں ذرا دیکھ لو آپ. یہ بڑا, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے چاہے دین کی خدمت دے لے, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, جس سے اللہ نے اسے کام لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ الحمدللہ برکت عطا فرمائی. اور آج الحمدللہ ہم ہیں نا, اس وقت ہم ہیں. تو آپ جو فیضان مدینہ میں آئے, یقیناً دعوت اسلامی کی محبت, دین کی محبت, ساری محبت اپنی جگہ پر مسلم ہے, مگر ایک بات تو مشترک ہے کہ آپ کا یہاں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں امیر اہل سنت ہے. یہ تو ہے نا, یہاں امیر اہل سنت ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس مرد کلندر سے, مرد کامل سے, اس ولی کامل کو دیکھیں, سنیں, سمجھیں بس, اور لے کر جائیں اور کچھ کر کے دکھا دیں, ہے نا. یہ تو میں غلام علی, میں کہتا رہتا ہوں, غلام علی اکاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. میں رہا ہوں ان کے ساتھ, یہ جمعہ پڑھانے آتے تھے وہاں گلزارہ بھی مسجد باب المدینہ کراچی گلستان اکاڑوی, یہ دعوت اسلامی کا پہلا مدنی مرکز تھا. وہاں یہ کبھی کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے, جمعہ کے لیے. تو میں بھی وہیں ہوتا تھا, میرا گھر سامنے ہوتا تھا, تو جمعہ کے لیے میں وہاں حاضر ہوتا تھا. تو یہ ان سے میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ سنا, یہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, اور یہ جملہ میں کہہ بھی چکا ہوں یہاں پر, لیکن بار بار کہنے کا دل کرتا ہے. وہ جملہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ من زارا مغفورن سارا مغفورن. وہ کہتے تھے جو بخشے ہوئے کو دیکھتا ہے نا, وہ بھی بخشا جاتا ہے. کون بخشا ہوا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن ایک حسن ظن ہوتا ہے نا, ایک اچھا گمان ہوتا ہے. بھئی آپ کیسے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن آپ نظر نیک آتے ہیں, میں آپ کو نیکی کہوں گا نا, ایک آپ کو نیکی کہوں گا, میں آپ کو برا کیوں کہوں گا؟ تو یوں بعضوں کے بارے میں تو حسن ظن ہوتا ہے, تو یہ حسن ظن کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت, اتنے عاشقان رسول یہاں جمع ہیں. تو انشاءاللہ میں وہ اس طرف ہی آتا ہوں کہ اب بغیر کنفرمیشن کے بات ماننی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا. اوکے, کون کون اتفاق؟ ٹھیک ہے, یہ طے ہو گئی. اب یہ مطلب کہ اس میں بدگمانی, شک, شبے اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں جانا. اسی طرح بدگمانیاں نہیں کرنی ہے کہ یار یہ آیا نہیں, یہ دیکھا نہیں, گولی دے دی نہیں, یہ کر دیا نہیں, وہ کر دیا نہیں, اٹھاتا نہیں, اٹھتا نہیں ہے, یہ ساری اپنی چیزیں نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کرنا ہے. آخر میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا وہ میں بیان کر دوں, تاکہ اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ایک اچھے انداز سے مزید آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اللہ کے پیارے کلام میں ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. علامہ عبداللہ ابو عمر بن محمد شیرازی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثرت گمان سے ممانعت یعنی منع کی حکمت بیان
کرتے ہوئے تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں تاکہ مسلمان ہر گمان میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل سے یعنی کس قسم سے. اس آیت کریمہ میں بعض گمانوں کو گناہ قرار دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کیونکہ کسی شخص کا کام دیکھنے میں تو برا لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو. کتنی بات واضح کر دی نا. گمان کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے گمان کہلاتا ہے. مثلا دور سے دھواں اٹھتا ہے، دیکھ کر آگ کی موجودگی کا خیال ہوتا ہے تو اس کو گمان کہتے ہیں. تو گمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ظن اور ایک سوء ظن، یعنی کہ اچھا گمان ایک برا گمان. تو برے گمان سے خود کو ہمیں بچانا ہے اور خاص طور پر اولیاء کرام اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بہت ہی اچھا گمان رکھنا ہے. ان کے بارے میں بدظن بدگمان نہیں ہونا ہوتا. ان کے بعض اعمال، بعض افعال، بعض کہنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو وہاں ہماری سمجھ کی بھول ہوتی ہے. ان کے عمل میں تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور مرید کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پیر کے کسی کام پر، پیر کے کسی عمل پر اعتراض نہ کرے ورنہ وہ برکت اور فلاح سے محروم رہ سکتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اچھے گمان کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ